اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک بار پھر میں سید ابن مظفر شیرازی آپ کے سامنے حاضر اور آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج جو میرا عمل ہے وہ حب اور دب کے اوپر ہے۔ حب محبت کا عمل ہوتا ہے، دب نفرت کا عمل ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں یہ دونوں اعمال جو ہیں وہ بے تحاشا اہمیت رکھتے ہیں، بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں حب مار جاتی ہے، کبھی کبھی ہمیں دب مار جاتی ہے، تو پھر ہم سوچتے ہیں کیا کریں، عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اس میں کوئی ڈاکٹر کام نہیں کرتا، نہ کوئی انجیکشن لگتا ہے، نہ ہی کوئی کیپسول کھانا پڑتا ہے، اور نہ ہی ڈسپلن کی گولی یہاں اثر کرتی ہے۔ یہاں تو پھر کوئی فقیر، کوئی درویش ہی ہے جو پھونک مارے گا تو حب اور دب کے اعمال کو ان سے جان چھوٹے گی۔ میں آپ کو ایسے اعمال دینے جا رہا ہوں جو آپ خود کریں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاغذ قلم لیں اور میرے سامنے بیٹھ جائیں۔ میں ابتدا میں تو حب کے لیے عرض کروں گا کہ فرض کریں آپ کا شوہر ہے یا آپ کی مسز ہے، آپ کی بیوی ہے، ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، لڑتے بڑھتے رہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ کہیں ہمارا کوئی رشتہ ہو جائے تو اس کے لیے آپ حب کا عمل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کی بات مانیں، یا کوئی دوست، کوئی بھائی آپ سے ناراض ہو کے چلا گیا ہے تو آپ کی یہ کوشش ہے کہ اس کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو، یہ گھر واپس آئے۔ اسی طرح بعض اوقات ہمارے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی گھر والوں سے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، تو حب کا یہ عمل ان بچوں کی واپسی کے لیے بھی بڑا کارگر رہے گا۔ بس توجہ سے اسے کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسئلے مسائل اس سے حل ہو جائیں گی حب کے حوالے سے۔ اس میں ایک دو چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں، مثلا کوئی شخص آپ کے محلے میں ہے، وہ آپ سے نہیں بولتا، ناراض ہے، آپ کوشش کرتے ہیں راضی ہو جائے، تو اگر نہیں ہوتا تو یہ حب کا عمل ہے، یہ کریں۔ 7 دن کے اندر وہ بندہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائے گا اور آپ سے پوچھے گا، فرمائے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ یہ عمل اس طرح کرنا ہے ہم نے جناب، اگر تو ہمیں نمک کی 7 ڈھیلیاں مل جاتی ہیں تو وہ اس طرح کی ہوں گی کہ وہ برابر ہوں، چھوٹی بڑی نہ ہوں۔ 7 ڈھیلی لے لیں۔ اگر 7 ڈھیلیاں ہمارے پاس نہیں ہیں تو ہم نمک کا لفافہ لے لیتے ہیں ایک، اور رات کو جب تنہائی ہو، خاموشی طاری ہو، کوئی انٹرفیرنس نہ ہو، کوئی تنگ نہ کرے، کوئی پریشان نہ کرے، کوئی بلائے نہیں، تو پوری توجہ کے ساتھ اس شخص کو جسے آپ نے حاضر کرنا ہے، یا جس شخص کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آ کے صلح صفائی کرے آپ کے ساتھ، یا جس کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے محبت پیدا ہو، تو اس کا تصور اپنے آپ ساتھ رکھیں۔ اب عمل بڑی توجہ سے سننا اور پھر بڑی توجہ سے کرنا ہے۔ آپ نے وہ ایک لفافہ لینا ہے، اس میں سے آپ ایک کھانے والا چمچ لے لیں، ایک چائے والا چمچ جیسے لے لیں، تو 7 پوڑیاں اس نمک کی بنا لیں۔ 7 پوڑیاں اس نمک میں سے یکساں بنا لیں اور ان کو رکھ دیں۔ اب آپ کیا کریں کہ ایک پوڑیا کے اوپر 41 مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھیں گے۔ سورہ اخلاص جب آپ پڑھیں گے تو اول آخر درود بر محمد و آل محمد ہوگا۔ ہر بار سورہ اخلاص کے ساتھ آپ بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ 41 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھ کے ایک پوڑی پہ آپ دم کریں گے۔ جب 7 پوڑیوں کو آپ دم کریں تو اسے ایک پوڑیا کو کھول لیں، اس کے اوپر پھونک ماریں، اسے پھر باندھ دیں۔ جب آپ نے 7 پوڑیاں مکمل کر لی ہیں تو آپ چولہا جلائیں اور اس کو چولہے کے اوپر رکھ کے ساری پوڑیاں اس پہ الٹ دیں اور آگ ذرا تیز کر دیں۔ آپ کم از کم 10-15 منٹ اس کو خوب اس کو آتش دیں، آگ دیں، تاکہ نمک جو ہے نا وہ جل جائے۔ جب آپ 10-15 منٹ نمک کو جلا لیں تو پھر آپ اسے اٹھا کے ایک سائڈ پہ کسی جگہ رکھ دیں۔ آپ نے یہ عمل 7 دن مسلسل کرنا ہے۔ 7 دن کے اندر انشاءاللہ العزیز جو مطلوبہ شخص ہے وہ حب کا مارا ہوا آپ کے پاس پہنچے گا، یا جو شخص آپ کی بات نہیں مانتا وہ آپ کی بات ماننے پہ انشاءاللہ مجبور ہوگا۔
बड़ा आसान अमल है, कोई इतना मुश्किल अमल नहीं है। तवज्जो की ज़रूरत है, आप तवज्जो भरपूर देंगे जब इस अमल को आप करेंगे। इसी तरह ये तो हुब का अमल था, और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत से बहन भाई हमारे जो बच्चे हैं वो फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि बड़ा बाकमाल, बड़ा लाजवाब अमल है। हमने हमेशा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया भी है और करवाया भी है। जिसने भी इसे इस्तेमाल किया है उसने माना है कि जनाब सूरह इखलास की बरकत से अल्लाह करीम ने हमारे बंदे को हमारे पास वापस भेज दिया है, हमारी आपस में सुलह हो गई है, हमारी आपस में मोहब्बत हो गई है। और ये वहाँ भी काम देगा जहाँ आप अदालत में जाते हैं, आप देखते हैं कि जज आपसे अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जजेस को भी अच्छी नहीं लगती। तो जज आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा, तो जिस दिन आपने जाना हो रात को ये अमल करके जाएं, सुबह आप देखेंगे कि जज जो है वो आपकी बात गौर से सुनेगा और आपके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब मैं हुब के बाद दुब की तरफ आता हूँ। दुब नफ़रत का इजहार होता है, और ये उल्ट है हुब का। जैसे हम कहते हैं रोशनी है और अंधेरा है, गोरा है और चिट्टा है, इसी तरह हुब और दुब ये भी दो ऐसे अमाल हैं जो साथ साथ चलते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो दुब के लिए अगर आप चाहते हैं कि दो बंदों में नाजायज़ ताल्लुक़ है और वो ख़त्म हो जाए, या बाज़ का बच्चों के वालिदैन बड़े परेशान होते हैं जी कि ये फ़लाँ जगह शादी करना चाहता है, हम नहीं चाहते कि हम इसकी वहाँ शादी करें, हमारा उनके साथ बनता नहीं है, या हमारी उनसे नाराज़गी है, या वो हमारी बरादरी वगैरह के नहीं है। इसी तरह बाज़ वालिदैन भी परेशान, बच्चियों की वजह से बच्चियाँ कह देती हैं कि हमने फ़लाँ जगह ही करना, वरना मैंने नहीं करना। तो ऐसे हालात में ये जो दुब का अमल है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अमल है। इससे इंशाअल्लाह ताला आपको कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं होगा। सिर्फ ये है कि आपने बड़ी तवज्जो के साथ इस अमल को बरूए कार लाना है। आप एक छुरा लेके आएंगी, जो लोहे का छुरा मोटा सा हो, तकड़ा छुरा हो। ये नहीं कि आप छोटी सी छुरी लेके आए, नहीं, छुरा लेके आना है। और आपने उस छुरे के अगले हिस्से पे 304 मरतबा या का हारो पढ़ के दम कर देना है। 304 नहीं, 306 दफ़ा, 306 दफ़ा आपने पढ़ना या का हारो, और उसको आपने उसके ऊपर फूंक मार देनी है अगली साइड पे। बड़ी तवज्जो के साथ, इसमें कमी बेशी नहीं हुई। 306 का मतलब 306 है, ऐसा नहीं। ऐसा इसमें आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, इसमें आपने दुरूद पाक नहीं पढ़ना है, ये आपने या का हारो ही सिर्फ पढ़ना है। फिर आप दूसरी तरफ आ जाएंगे, उसके दूसरी तरफ आपने 206 मरतबा या जब्बारो पढ़कर दम करना है। पहले आपने 306 मरतबा या का हारो पढ़ा है एक साइड पे, अब दूसरी साइड पे आपने 206 मरतबा या जब्बारो पढ़कर दम करना है। अब इस छुरे को आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है, चूल्हा जला के हल्की आंच देनी है, उसको बहुत ज़्यादा सुर्ख नहीं कर देना, हल्की आंच दें उसे, हल्के आंच दें 10-15-20 मिनट। उसके बाद उसको आप बुझा दें, चूल्हे को बुझा दें, और जो आपका छुरा है उसको निकाल के बाहर ले आए। ये अमल आपने सादे नहीं करना है, लेकिन अगर आपको इससे कोई फ़ायदा पहुंच जाता है तो फिर इसको फ़ौरन बंद कर दें, ताकि कि उसको नुकसान ना हो, क्योंकि इससे थोड़ा नुकसान होने का भी एहतमाल है, ख़दशा है। तो उस नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप उस पर नज़र रखें, वो किस हालत में है। जब आप देखते हैं कि वो ठीक हो गया है, या उनके दरमियान कोई नफ़रत पड़ गई है, या जिसके लिए मसलन किराएदार है वो आपके घर में बैठा हुआ है, वो आपका मकान खाली नहीं करने जा रहा, आप बड़े परेशान हैं, किराया भी वो आपको नहीं देता, धमकियां भी आपस से लगाता है। वो बाज़ ऐसे मेहरबान किराएदार होते हैं जो अदालत से स्टे ले आते हैं, तो वो स्टे जो लेके आते हैं उससे फिर बड़ी परेशानी होती है, मालिक मकान को भी अदालतों में धक्के खाने पड़ते हैं। हालांकि ये कोई इतना नहीं होता, वो बस ज़्यादती कर जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये अमल बड़ा बाकमाल है। आप देखेंगे कि आपका किराएदार ख़ुद कहेगा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रहा हूँ आपके घर को छोड़ के, मैं यहाँ नहीं रह सकता। जहाँ भी कोई इस तरह का कोई हादसा, कोई वाक़या, कोई परेशानी, कोई मसला होता है तो वो ठीक हो जाता है।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ دو بندے جو ہیں وہ بڑے آپس میں شیر و شکر ہیں اور ان کا شیر و شکر ہونا آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو آپ ان کو جدا کرنے کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ میں وضاحت کرتے چلا جاؤں کہ ہم جو لکھنے والے ہوتے ہیں، ہم جو عامل ہوتے ہیں، ہمارا کام ہوتا ہے بتا دینا۔ اس بات کا تعین آپ نے کرنا ہے کہ آپ جائز کر رہے ہیں یا ناجائز کر رہے ہیں۔ اگر آپ کچھ ناجائز کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ اللہ کو جواب دیں، ہم جواب دہ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے تو علم آپ تک منتقل کیا ہے۔ اب اس علم کو آپ نے استعمال میں لانا ہے، اچھائی میں لے آئیں یا برائی میں لے آئیں۔ تو یہ دونوں عمل جو حب اور دب کے ہیں بڑے باکمال عمل ہیں، آپ ان سے استفادہ کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ضرورت اور آپ کی مطلب کے مطابق آپ کا جو کام ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اس میں بہت ساری چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ساتھ بندے کو صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، بندے کو 5 وقت نماز بھی پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اور ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں یا جو عمل میں کرنے جا رہی ہوں اس سے مجھے فائدہ ہو، یا جس مقصد کے لیے میں کرنے جا رہا ہوں میرا وہ مقصد پورا ہو۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا مقصد پورا نہ ہو، آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ میری طرف سے آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ اجازت، اللہ نگہبان۔